مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طاقتور اور دولت مند بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا اور راستے میں ایک حسین کنیز کو دیکھا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ نے فوری طور پر اسے خرید لیا اور اپنے محل میں لے آیا۔ بادشاہ کو اس کنیز سے شدید محبت ہو گئی۔ وہ اس کے عشق میں اتنا گم ہو گیا کہ دن رات اسی کے خیال میں رہنے لگا۔ اس نے اپنی ساری سلطنت، اپنے تمام کاموں کو پس پش ڈال دیا اور صرف اس کنیز کی محبت میں مگن رہنے لگا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ کنیز بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے فوری طور پر اپنے بہترین حکیموں اور طبیبوں کو بلایا۔ ہر کوئی آیا، سب نے معائنہ کیا، مختلف علاج تجویز کیے، لیکن کسی بھی علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے تمام ماہر حکیموں کو بلایا۔ دور دراز سے طبیب آئے، ہر ایک نے اپنی مہارت آزمائی، لیکن کنیز کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ بادشاہ کی پریشانی اور غم دن بدن بڑھتا گیا۔ جب تمام انسانی کوششیں ناکام ہو گئی تو بادشاہ مایوس ہو کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا۔ اس نے روزے رکھ کے رات بھر عبادت کی، خیرات دی اور آنسو بہا بہا کر دعا کی کہ اے اللہ میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ مولانا یہاں ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی تمام تدابیر سے عاجز آ جاتا ہے تب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بادشاہ کی یہ بے بسی اور عاجزی اس کی روح کو خدا کے قریب لے آئی۔ آخر کار خدا نے بادشاہ کی سچی دعا قبول کی۔ ایک رات خواب میں بادشاہ کو کہا گیا کہ صبح ایک خاص جگہ سے ایک درویش گزرے گا جو حقیقی طبیب ہے، وہی تیری محبوبہ کو شفا دے سکتا ہے۔ بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور اس جگہ پر پہنچ گیا جو خواب میں بتائی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد واقعی ایک نورانی چہرے والا درویش اس راستے سے گزرا۔ بادشاہ نے فوری طور پر اسے پہچان لیا اور اس کے قدموں میں گر گئے۔ بادشاہ نے درویش سے التجا کی کہ میری محبوبہ بیمار ہے، براہ کرم آپ اسے شفا دیں۔ درویش بادشاہ کے ساتھ محل میں آیا اور کنیز کا معائنہ کیا۔ اس نے نبض دیکھی، آنکھیں دیکھی اور پھر کچھ دیر غور و فکر کیا۔ درویش نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت دے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ درویش نے کنیز سے پوچھا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور تمہارا کیا حال ہے؟ کنیز نے بتایا کہ وہ سمرقند کے ایک شہر کی رہنے والی ہے اور وہاں ایک سونار کا لڑکا تھا جس سے اس کی محبت تھی۔ درویش نے مزید تفصیل سے پوچھا اور پھر سمجھ گیا کہ اس لڑکی کی بیماری دراصل اس جدائی کا غم ہے۔ درویش نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، یہ لڑکی اس سونار کی محبت میں بیمار ہے، اس کی شفا صرف اسی میں ہے کہ اسے اس سونار سے ملا دیا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اسے اپنی محبوبہ کو کسی اور کے حوالے کرنا بہت مشکل لگا، لیکن وہ اس لڑکی کی شفا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی خوشی کے لیے قربانی دے گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو سمرقند بھیجا تاکہ وہ اس سونار کو تلاش کر کے لائیں۔ سپاہیوں نے جا کر اس نوجوان سونار کو بہت عزت و احترام سے بلایا اور اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ جب سونار محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اس کا بہت اچھے انداز میں استقبال کیا، اسے بہترین کپڑے دیے، خزانے سے سونا عطا کیا اور اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ پھر بادشاہ نے کنیز کو اس سونار کے حوالے کر دیا۔ جب کنیز نے اپنے محبوب کو دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ فوری طور پر صحت یاب ہونے لگی، اس کے چہرے پر رونق آ گئی، اس کی بیماری غائب ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح تندرست ہو گئی۔ بادشاہ نے یہ سب دیکھا اور اگرچہ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا لیکن اس نے صبر کیا۔ اس نے سونار کو اپنے دربار میں ایک اہم عہدہ دے دیا تاکہ وہ اور کنیز ایک ساتھ خوش رہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے جو خدا کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ درویش طبیب نے سونار کو ایسی دوا دی جو ظاہر میں تو اسے صحت دیتی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کی طاقت کو کمزور کر رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد وہ سونار بیمار پڑ گیا اور چل بسا۔ جب کنیز نے اپنے محبوب کی موت دیکھی تو پہلے تو بہت روئی،
لیکن رفتہ رفتہ اس کا دل اس غم سے نکلنے لگا۔ اب بادشاہ کے دل میں پھر سے اس کنیز کی محبت جاگ اٹھی، اور اب کنیز بھی بادشاہ کی طرف مائل ہو گئی، کیونکہ اس کا پہلا محبوب اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ مولانا رومی اس کہانی کے ذریعے بہت گہری روحانی تعلیمات دیتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ملتا ہے۔ بادشاہ کو کنیز سے محبت ہوئی، لیکن یہ محبت اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے تھی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تقدیر کی حکمت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں برا لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ بادشاہ کو جب کنیز بیمار ہوئی تو بہت تکلیف ہوئی، لیکن اسی بیماری نے اسے خدا کے قریب کر دیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ حقیقی شفا صرف خدا کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کے تمام حکیم ناکام ہو گئے، لیکن خدا کا بھیجا ہوا درویش کامیاب ہوا، کیونکہ اس کے پاس خدائی علم تھا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ صبر اور قربانی کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو اس کے محبوب کے حوالے کر دیا، جو بہت بڑی قربانی تھی، لیکن آخر میں وہ کنیز پھر سے اس کے پاس آ گئی۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ دنیاوی محبت فانی ہے اور حقیقی محبت صرف خدا سے ہونی چاہیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ دکھ میں رہتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا رومی نے اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت شاعری انداز اختیار کیا ہے۔ وہ ہر نقطے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثنوی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہر کہانی کے اندر کئی اور چھوٹی کہانیاں اور مثالیں آ جاتی ہیں۔ مولانا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں تو اسے مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال لے آتے ہیں۔ اس واقعے میں مولانا نے درویش طبیب کی شخصیت کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ درویش دراصل مرشد کامل کی علامت ہے، جو اپنے مرید کی حقیقی بیماری کو پہچانتا ہے اور اسے شفا دیتا ہے۔ مولانا اس کہانی میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسانی نفس کتنا کمزور ہے۔ بادشاہ اتنا طاقتور تھا، لیکن ایک کنیز کی محبت نے اسے بے بس کر دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں جب دل کا معاملہ ہو۔ کنیز کی بیماری بھی دراصل دل کی بیماری تھی۔ وہ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھی، بلکہ روحانی طور پر بیمار تھی۔ اس کی روح کو سکون نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے اصل محبوب سے دور تھی۔ مولانا بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے۔ بادشاہ کو کنیز ملی بھی خدا کی مرضی سے، اس کا بیمار ہونا بھی خدا کی مرضی سے، اور آخر میں سونار کا مرنا بھی خدا کی مشیت تھی۔ انسان اپنی عقل سے جتنا بھی سوچے، لیکن خدا کی حکمت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جو چیز ہمیں برا لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا سبب ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بادشاہ کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت میں قربانی ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنی چاہیے۔ درویش طبیب کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی علم اور حکمت خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ دنیاوی علم کی حدود ہے، لیکن روحانی علم لامحدود ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی معنوی ایسی ہی سینکڑوں کہانیوں سے بری پڑی ہے، جو ہمیں زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہے۔ یہ کتاب صدیوں سے لوگوں کی روحانی رہنمائی کر رہی ہے، اور آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی 700 سال پہلے تھی۔